بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم نے روز ٹرانسمیشن میں جس طرح آغاز کرتے ہیں ٹرانسمیشن کا تلاوت کلام الرحمن سے، اور قاری زین العابدین صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ کا بہت شکریہ. ہم روزانہ اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں بھی اور اپنے ہر دن کا آغاز بھی تلاوت کلام الرحمن سے کرنا چاہیے. ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک ماہ نزول قرآن بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو معجزات ہوئے بارگاہ الہی سے، ان کے ساتھ ہونے والا قرآن پاک ایک سب سے بڑا اور عظیم معجزہ ہے. قرآن پاک جب نازل ہوا اور جو تعلیمات قرآن پاک میں تھیں، جو چیزیں قرآن پاک میں سامنے آئیں، آج بھی انسان حیران ہوتے ہیں اس پر. یعنی اتنی پہلے جو باتیں کی گئیں وہ آج کے دور میں بھی صحیح ثابت ہو رہی ہیں، درست ثابت ہو رہی ہیں، اور لوگ حیران ہیں کہ اس وقت کی گئی باتیں، اس وقت جو کتاب میں لکھی گئی باتیں تھیں، وہ آج کے دور پر بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہیں. ناظرین کرام،
جب قرآن پاک آیا صحابہ کرام نے قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کی, دنیا کے کونے کونے میں یہ تعلیمات پھیلا دیں, اور وہاں سے پھر مسلم سائنسدان نکلے اور ایسی ہستیاں نکلیں جنہوں نے دنیا بھر میں, چاہے جس کو اب ہم کہتے ہیں کیمسٹری, یا پھر ہم کہتے ہیں میڈیکل سائنس, یا ہم کہتے ہیں فزکس, یا پھر میتھس, ہر سبجیکٹ میں مسلم سائنسدانوں نے اتنا کام کیا, اتنی ریسرچ کی کہ وہ آج تک بہت مفید ہے. آج بھی ہم وہ ریسرچ پڑھتے ہیں. عالی شان عمارتیں قائم کی, بڑے بڑے شہر بسائے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس وقت جب مسلمان اتنا کام کر رہے تھے, اتنی ترقی پا رہے تھے, بڑے بڑے شہر بسا رہے تھے, مسلمان یہ ترقی کر رہے تھے, یورپ اس وقت ویران تھا. وہ یورپ جسے آج ہم اس طرح دیکھتے ہیں رش کے ساتھ کہ اتنی ترقی کر لی ہے اور سب کچھ. تو ہم کیا ہوا کہ اتنا عروج سے زوال کی جانب آ گئے؟ ہوا یہ کہ وہ کتاب جس نے ہمیں ترقیوں کی ان منازل پر پہنچا دیا, ہم نے اس کتاب کو سجا کر غلافوں میں ڈال کر اپنے گھروں میں رکھ دیا, اسے پڑھنا چھوڑ دیا, اس سے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا. تو آج ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو قرآن پاک کو خود سے قریب کیجئے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ٹرانسمیشن کا روزانہ آغاز تلاوت کلام الرحمن سے کرتے ہیں. قاری زین العابدین صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, روزانہ یہاں پر ثنا خواہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, معروف ثنا خواہ عمران شیخ خطاری بھائی, آپ کا بہت شکریہ. لیکن آج ہمیں ہمارے افطار ٹرانسمیشن میں جو روز ساتھ ہوتے ہیں فرحان علی وارث, انہوں نے سحر ٹرانسمیشن میں بھی ہمیں جوائن کیا ہے. دونوں کا بہت شکریہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سیگمنٹ میں آپ سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کا, جو اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. علامہ صاحب, آج جو ہم نے بات کرنی, میں نے ابتدائی میں ہی بتایا کہ قرآن کریم, اور یہ ماہ مبارک کیونکہ ماہ نزول قرآن بھی ہے, ہم قرآن سے جتنا اس مبارک کتاب سے قریب ہوتے ہیں, ہماری زندگی گزارنے کا کیونکہ اس میں طریقہ ہے, تو ہم زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں. لیکن ہم زندگی میں ہی اتنے مصروف ہو گئے کہ اس کتاب سے دور ہو گئے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. لفظ قرآن کا ایک معنی جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے, یہ تو اس کا معنی ہوا. تو اس کو بہت زیادہ پڑھنا تھا, پڑھ کر سمجھنا تھا, سمجھ کر عمل کرنا تھا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے, اور قرآن میں ہی بتایا گیا. اور وہ شعر بھی ہے نا, ہم معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر, ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی قرآن کو ترک کر دیا, اسے سجا کر تو رکھ دیا, لیکن اس سے اپنے آپ کو نہیں سجایا. موت پہ کوئی پڑھ لیتا ہے, یا رمضان میں کچھ لوگ کھول لیتے ہیں, جبکہ قرآن کا حق تھا اسے روز پڑھا جاتا, روز ختم کیا جاتا. میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ ہمیں شاید اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں رہا. بہت میں ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. ہم یہاں تک کہہ دیتے ہیں فلاں ملک نے ساتھ دیا تو ہم کامیاب ہوں گے, بچیں گے. تو کیا ہم یہ شرک نہیں کر رہے یہ کہہ کے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے, اللہ کی مدد چاہیے, اللہ کی مدد درکار ہے ہر موقع. تو اس اللہ تعالیٰ کا کلام مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے, میرا جب جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں, میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے, میں قرآن پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. تو کتنی اچھی سعادت قرآن پڑھنا اور سمجھنا. آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ اس کا موضوع انسان ہے قرآن کا, اور اس میں دنیا برتنے کے لیے سب سے بہتر رہنمائی. سائنس کی تھیوری بدل سکتی ہے, دنیا کے کتنے لوگوں کے اقوال ہیں, ان کے نظام ہیں, ان میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. قرآن کریم میں تو شک کی جگہ ہی نہیں ہے. بلکہ علامہ صاحب, جو غیر مسلم سائنسدان ہیں وہ قرآن پاک میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس پر اب ریسرچ کر کے اور اس کو پروف کر رہے ہیں کہ بالکل درست باتیں ہیں, اور خود مسلمان اتنا دور ہو گئے. یقیناً یہی تو بات ہے نا کہ ہم نے
فرق نہیں کیا کہ یہ خالق کا کلام ہے، وہ بندوں کی بنائی ہوئی باتیں. اب انسان کی پیدائش، تخلیق کائنات یا تخلیق انسان کے لیے آج غیر بھی قرآن سے سیکھ رہے ہیں. ہمارے قرآن کو پڑھ کر انہوں نے کتنی ایجادات کر لی ہیں. بالکل ایسی ہی بات. تو ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، اور یہ بہت بڑی محرومی ہوگی. لوگ کہتے ہیں بدقسمتی یا بد نصیبی. مسلمان بدقسمت نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایمان والا ہے. بے شک. ایمان والے کو میں بدقسمت یا بد نصیب نہیں کہوں گا. محرومی یا ہماری شامت اعمال کہ ہم نے اس قرآن سے منہ موڑ لیا ہے. اب اس کی طرف لانا کیسے ہے، یہ ایک مسئلہ. قرآن سے جو رشتہ مضبوط کرنا ہے، کرنا کیسے ہے؟ وہ اس طرح کے بیان کرنے والوں نے، سکھانے والوں نے کچھ اپنے انداز تیکھے کر لیے، سخت کر لیے، درست کر لیے. جیسا کہ مدرسوں میں، عام مدرسوں میں مدرسین پڑھانے والے بچوں کو مار کے پڑھاتے ہیں، تو قرآن سے محبت کیسے ہوگی؟ مرغا بنائیں گے، سزائیں دیں گے. بعض جگہوں پر تو بڑی شدید سزائیں دیکھ کے یعنی خوف آتا ہے. تو ایک تو انہوں نے، دوسرا یہ کہ بیان کرنے والوں نے نہیں سمجھا اور غلط بیان کیا یا غلط انداز میں بیان غلط کیا. انداز میں بیان. اب یعنی ایک شخص کو ڈر لگ رہا ہے نا، وہ شوق سے سننے نہیں جا رہا. اس کو پتہ ہے کہ وہ میری برائیاں بتائیں گے اور مجھے ڈرائیں گے، مجھے عذاب کی دھمکیاں ملیں گی یا عذاب کا ڈر سنایا جائے گا، تو وہ اس خوف سے سننا ہی نہیں چاہتا. تو میں اس کو بہت پیار سے important بھی تو بات ہے. سنا سکتا ہوں، میں پیار سے بھی تو سمجھا سکتا ہوں، اور مثالیں دے کے. خود قرآن نے مثالیں دے کر سمجھائی باتیں. تو ہمیں ایک تو سمجھانے والوں کو اپنا انداز بہتر بنانا ہوگا، اور دوسرا ہمیں کہا گیا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کریں ان کی عقل کے مطابق. میں مشکل الفاظ استعمال کروں گا، وہ روب میں تو آ جائے گا، سمجھے گا نہیں. سمجھے گا کچھ نہیں. تو ان کے لیول پہ آ کے آسان لفظوں میں، آسان انداز میں اور پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. اب میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال قرآن سے دوں. الرحمن علم القرآن. رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. کیونکہ علامہ میں دو چاہیے، ایک سکھانے والا، ایک سیکھنے والا. تو الرحمن فرمایا، وہاں کوئی اور اپنا نام نہیں بیان کیا. الرحمن نہایت مہربان. تو پتہ چلا کہ قرآن کو پڑھنا پڑھانا ہے تو کسی مہربانی کے ساتھ، وہاں میں سختی نہ لاؤں. اور قرآن میں کیا کچھ نہیں ہے. تو جوں شوق بڑھے گا، پڑھتے جائیں گے، سینہ کھلتا جائے گا. تو صرف گھروں میں سجانا نہیں ہے قرآن کو، اچھے کپڑوں میں سجایا ہے، اس سے خود کو سجانا ہے. خود کو سجانا ہے قرآن پاک سے. خوبصورت گفتگو. وقت ہے ہمارا سیگمنٹ قیامت سے پہلے کا، جس میں قیامت کی بڑی اور چھوٹی نشانیوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. علامہ صاحب آج کیا گفتگو کر رہے ہیں اس میں؟ اب تک آپ کو کچھ لسٹ سنائی تھی، آج ہم ایک دو کہاں تک پہنچے حدیثیں، تھے؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک دو حدیثیں آج سنا بسم رہا اللہ. ہوں میں آپ کو. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ میں اپنے امتی پر حکمران، جو عمراء حکم دینے والے، ان گمراہ کرنے والوں سے ڈرتا ہوں. یعنی ایسے لوگ نمایاں ہوں گے اداروں میں، ملک میں، یا جو بھی نوٹیبل کہتے ہیں، کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے. اب اس میں دین کا حوالہ بھی آئے گا، دنیا کا بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ایسے عمراء ہوں گے، دوسری حدیث میں، کہ اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو دین کا نقصان ہوگا. اچھا. اور اگر نہیں مانو گے تو جان کا نقصان ہوگا. یعنی وہ تمہیں جان سے مار دیں گے، تمہاری جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، اور اگر کہنا مانو گے تو ایمان کا نقصان ہوگا. تو حضور نے یہ واضح فرما دیا کہ ایسے لوگ ہوں گے. ہم کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو لیڈر ہوتے ہیں یا ہم جن کو اپنا کوئی بھی امیر مان لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطا سے خالی ہے.
تو یہ واضح ہے کہ نبیوں اور فرشتوں کے سوا معصوم کوئی نہیں ہوتا. اچھا. باقی اللہ والے جس طرح ہم اہل بیت کے لیے یا صحابہ یا اولیاء کے لیے کہتے ہیں وہ محفوظ ہیں کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں مگر اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. فرمایا جب میری امت میں تلوار رکھی جائے گی تو پھر میدان میں آئے گی اور قیامت تک وہ اٹھائی نہیں جائے گی. کیا مطلب کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوں گے وہ پیچھے ہو جائیں گے. ایک یہ معنی. دوسری بات یہ کہ لوگوں میں درمیان میں آپس میں بات بات پر ہتھیار نکلے گا اور ایسا کہ پھر وہ آخر وقت تک لڑنا ہی ان کو پسند ہوگا. یہاں جو ہم نے بات سمجھنی ہے اس حدیث شریف کے مطابق کہ ایک انسان یہ جان لے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ارشادات سے منہ موڑے گا تو پھر اس کے لیے مسائل اور مصائب شروع ہو جائیں گے. مختلف امتحانوں میں مختلف تکلیفوں میں اس میں لازمی بات ہے کہ اس کے سامنے اپنا مفاد ہوگا کہ میں خود کو بچاؤں, میرا مال بچے, میرا سامان بچے, تو پھر وہ غلطیاں کرے گا. اچھا. کیونکہ وہ ہدایات کو نہیں مان رہا, وہ غلطیاں کرے گا. جس طرح ہم کھانے پینے میں غلطی کرتے ہیں بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں, اسی طرح وہ احکامات کو نہیں مانے گا تو مسائل کا شکار ہوگا اور پھر اس کے اوپر سختی آ جائے گی. اور کتنی سختی آئے گی کہ وہ گھبرا جائے گا. اس میں آخری بات جو میں آپ کو آج سنا دوں وہ یہ کہ جس نے فسادات کے وقت, فساد کے معنی خرابی کے ہوتے ہیں, خرابیوں کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا کہ تکلیفیں ہیں, ماحول موافق نہیں ہے, فیور میں نہیں ہے, اور پھر بھی وہ نبی کے ارشاد کو اہمیت دے رہا ہے اور اس کو تھامے رکھتا ہے, تو فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کا ثواب, کیونکہ اس نے اس وقت سنت کی پابندی کی ہے جبکہ ماحول بھی موافق نہیں تھا, حالات بھی نہیں تھے, لیکن وہ تکلیف کے باوجود ڈٹا رہا. تو اس سے پتہ چلا کہ دین کی پابندی ہمیشہ نفع دیتی ہے. ہم دین سے اگر ہٹ جائیں, کیونکہ وعدے میرے رب نے کیے ہیں, مجھے اپنے رب کے وعدوں پر یقین کیوں نہیں ہے؟ میں دوسری دنیا پر کہہ دیتا ہوں کہ یار اس نے حامی بھر لی, اب خیر ہے, اب ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. حالانکہ وہ کسی وقت بھی بدل سکتا ہے اور وہ دوست نہیں ہے, اور رب تعالیٰ کے بارے میں تو شبہ ہی نہیں ہے. تو رب پر یقین نہیں کر رہے, اس یقین نہ کرنے کی وجہ سے ہم زیادہ مصیبتوں میں آتے ہیں. اللہ اکبر. بہت شکریہ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب تشریف فرمائے ہمارے ساتھ, اور آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ افطار نشریات اور پھر سحر نشریات میں بھی ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ اپنا جاری رکھیں گے. ناظرین کرام, ہم بڑھ رہے ہیں اپنے کچن کی جانب. شیف سمیرہ یہاں پر آ چکی ہیں. السلام علیکم شیف سمیرہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام رابعہ, بالکل ٹھیک. کیا بن رہا ہے آج افطاری میں؟ افطاری بتائیں. آج ہم بنا رہے ہیں سحری. پتہ ہے مجھے, میں تو ناہید آپا سے روزانہ آ کر پوچھتی ہوں, تو آج سوچا کہ آپ سے بھی پوچھوں گی کیا آج آپ بتاؤ کیا بن رہا ہے. ان دونوں انگریڈینٹس کو دیکھو اور بتاؤ. دس از شریڈڈ چیز, بالکل, اور یہ پوٹیٹوز. یس. ارے زبردست, یعنی پراٹھا. اوہ زبردست. تو ٹھیک ہے نا, یہ افطاری میں بھی تو کھا سکتے ہیں. بالکل کھا سکتے ہیں, ڈنر میں کھا سکتے ہیں. تاریخ میں آپ کو تنگ کر رہی تھی. اچھا, بہت سمپل ہے رابعہ. آپ نے آلو میش کرنے دو اور چھلکا اتار کے. میں ہمیشہ چھلکا اتار کے آلو ابالتی ہوں سو دیٹ اس کی چکناہٹ نہیں رہتی ہے. میش کر لیا. میش کرنے کے بعد ہرا دھنیا, ہری مرچیں, تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچی, نمک اور پیاز. یہ ڈال کے آپ نے مکسچر بنا لیا. ساتھ آپ نے 1 کپ میدا, 1 کپ آٹا, دونوں آٹوں کے ساتھ. ہاں, آٹا گوندھا, تاکہ زیادہ ہیوی بھی نہ ہو, ٹوٹل میدے کے اور بالکل آٹے والے بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ آپ نے جو ہے خوبصورت رنگ آیا اس پراٹھے پر. آٹا گوندھ لیا. اس کے بعد آپ نے پیڑے بنائے, اس میں آلو کا ایک بال بنا کے رکھا, اس کے اوپر سے آپ نے تھوڑی سی گریٹڈ موزریلا چیز ڈالی. یہ آپ نے اس میں کر لیا شامل یا بھی کریں گے؟ اس میں نہیں کیا, یہ میں نے ایک چھوڑ دیا تھا کہ میں دکھا دوں گی. ٹھیک ہے. تو اسی میں آپ نے یہ شامل کرنا ہے آلو کا ایک ایسی بال بنا کے بیچ میں رکھ کے پھر ہلکا سا رول کر لینا ہے. اس کے اوپر آپ نے چیڈر یا موزریلا, مجھے موزریلا پسند ہے, آپ کاٹو تو اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. کون سی چیز زیادہ بہتر ہوتی ہے اگر آپ کو اس طرح کی فلنگ کرنی ہے اس میں؟ موزریلا. بیکاز آپ وہ جب کھاتے ہو تو وہ ایک اس کا آملیٹ وغیرہ میں چیڈر چیز بہتر ہوتی ہے. لازمی اس میں. ٹھیک ہے.
اور یہاں جی کچن میں ایک اور پراٹھا تیار ہو گیا، اور یہ پراٹھا بنانے کا کریڈٹ جاتا ہے پورا کا پورا مجھے، حالانکہ بنایا یہ شیف سمیرا نے، لیکن فرائی اس کو میں نے کیا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اتنے زبردست طریقے سے یہ دیکھیں جس طرح میں بیلنس کر کے اس کو یہاں تک لے کے آؤں گی. یہ دیکھیں جی زبردست گرما گرم پراٹھا رابعہ انم اور شیف سمیرا کے تندور سے تیار ہو گیا ہے. تندور حالانکہ یہاں پر نہیں ہے لیکن توا تو یہاں پر ہے. یہ سیگمنٹ جس کا آپ کو بڑا انتظار ہوتا ہے. میں کہیں باہر بھی جاتی ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب سے یہ وظیفہ پوچھ کر بتاتے ہیں. ابھی شیخ صاحب کو بتائی تھی. شیخ صاحب السلام علیکم. شیخ طارق احمد شاذلی صاحب ہمارے سیگمنٹ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ کی کالز ہم شامل کریں گے. اگر آپ کو کوئی بھی دعائے وظیفہ پوچھنا ہے، کسی چیز کا روحانی علاج، تو آپ کال کر سکتے ہیں. کچھ میسیجز جو ہم مجھ تک پہنچے میں بتا دوں، لیکن سب سے پہلے تو جو سب سے زیادہ میسیج آتا ہے شاذلی صاحب وہ یہ ہے، بچی ہیں انہوں نے میسیج کیا ہے کہ کراچی سے ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہ ہم دو بہنیں ہیں، بہت مشکل سے کوئی رشتہ آتا ہے تو منع ہو جاتا ہے، کوئی اس بات کا وظیفہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین آیت نمبر 36. سورہ یاسین آیت نمبر 36. جی 36. اس کو روزانہ 66 مرتبہ پڑھیں. 66. جی ٹھیک ہے. آگے پیچھے درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ تعالی جو رشتہ آئے گا ان کے لیے موضوع ہوگا وہ ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمام خواتین اور میرے جتنے بھائی ہیں وہ سن رہے ہیں، وہ چیز نوٹ کر لیں. ایک اور جو میسیج آیا ہے شاذلی صاحب وہ یہ ہے کہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ ان کے شوہر بیرون ملک مقیم ہیں، پیسے باقاعدگی سے بھیجتے ہیں، کوئی اور شکایت نہیں ہے، لیکن وہ نہ فیملی کو بلاتے ہیں اور نہ اس طرح سے کوئی رابطہ رکھتے ہیں. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ گھر والوں سے ان کی انسیت بڑھ جائے. سورہ قصص سورہ قصص آیت نمبر 16. ٹھیک ہے. اگر اس کو روزانہ 72 مرتبہ پڑھیں اسی نیت کے ساتھ اور تصور میں دم کریں تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر ہی وہ بے چین ہو جائیں گے بلانے کے لیے. اچھا یہ بڑا ایک مسئلہ ہے، وہاں سے پیسے پورے بھیج رہے ہوتے ہیں لوگ لیکن بلانا، خیر وہ ویزوں کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک کالر، معاملے آسانی سے حل ہو جائیں گے. آسانی سے حل ہو جائے گا معاملہ. جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بھائی بات کریں، کہاں سے؟ میں فرحان بات کر رہا ہوں کراچی سے. فرحان کہیے کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ شاذلی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میرے آگے سر میں نا، پیچھے سر کے پچھلے حصے میں نا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کافی عرصے سے میں دوائیاں بھی کھا رہا ہوں لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ مائیگرین کا پین تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی ایشو نہیں. سر کے پیچھے حصے میں آدھے سے. چیک کروایا. ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں ہم. سورہ فتح کی آخری آیت. سورہ فتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے. یہ آیت آخر تک اس کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور 7 دانے بادام پہ دم کریں اور روزانہ ایک بادام رات کو سوتے وقت چبا کے ساتوں بادام کھا لیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی مائیگرین والوں کے لیے بھی ہے. یہ مائیگرین والوں کو بھی فائدہ کرتا ہے اور عام سر کے درد کو بھی فائدہ کرتا ہے. بہت بہترین ہے. ٹھیک ہے. سورہ فتح کی آخری آیت بالکل ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے، خاتون ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ مجھے جلد کا مرض لاحق ہے اور ایچنگ ہوتی ہے جیسے اسکن میں، اس کی وجہ سے زندگی اجیرن ہے، بہت علاج کرایا لیکن یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا کسی بھی طریقے سے. جی سورہ آل عمران آیت نمبر 154. سورہ آل عمران آیت نمبر 154. میں ساتھ ساتھ میں ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ لوگ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو 7 دانے پنیر ڈوڈا اور 7 دانے عناب اچھا 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح کو اس کا پانی نتھار کے اس پہ یہ آیت 11 بار پڑھ کے دم کریں. اچھا. اور صبح نہار منہ پی لیں. کچھ عرصے کریں بالکل یہ جلدی امراض سے. اور ریپیٹ کر دیں گے، مجھے پتا ہے بہت ساری الرجی جن کو الرجی ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے آپ بتا دیں ایک دفعہ. 7 دانے پنیر ڈوڈے کے. ٹھیک ہے. 7 دانے عناب کے. ٹھیک ہے. 1 گلاس پانی میں بھگو دیں. صبح کو اس کو نتھار لیں. ٹھیک ہے. اور اس پہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 154 ٹھیک ہے 11 بار پڑھ کے دم کریں اور پی لیں. اور وہ پی لیں پانی. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر؟ وعلیکم السلام. اجاز احمد کوئٹہ سے. کوئٹہ سے بات کر رہے ہیں. جی کہیے کیا سوال ہے شیخ صاحب کے لیے؟ جی شیخ صاحب یہ کچھ دنوں سے میرے دانتوں میں زیادہ درد ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. دانت کے درد کے لیے کل بھی ہم نے ویسے بتایا تھا نا دانت کے درد کے لیے شیخ صاحب. ٹھیک ہے ہم پوچھ لیتے ہیں. اور کوئٹہ والوں کو السلام علیکم بہت سارا. جی شیخ صاحب دانتوں کا درد. ہاں اس کے لیے ایک عمل تو یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں اور جب اہدنا الصراط المستقیم پر آئیں تو اپنی زبان کو دانتوں میں پھیریں. اچھا
تو اس طرح 7 دفعہ پڑھیں گے روزانہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ دانتوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کا سوڈا، پھٹکری کھیل کی، جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے، ہاں جی، پھٹکری کھیل کی بھی، اور تھوڑی سی لونگ جلائی ہوئی، یہ سب پیس کے رکھ لیں اور روزانہ اس سے منجن کرا کریں۔ یہ تو بڑا اچھا ہے، پھٹکری بھی اور لونگ بھی، تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ دانتوں کا درد ہوتا ہے، دانتوں کو بہت فائدہ مند بھی ہے اور دانتوں کے کیڑے کو بھی ختم کرتا ہے۔ یہ لونگ بھی جلا کر اس کا بھی پیسٹ بنا لینا ہے، اور تھوڑی سی لونگیں جلا لیں، 20-21 اس میں ملا لیں، تو یہ بہت بہترین منجن بھی ہے۔ زبردست، ٹھیک ہے۔ خاتون کہتی ہے کہ میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں، کوئی وظیفہ بتائیے کہ ان کا رویہ صحیح ہو جائے۔ اس کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 165، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 صرف 11 بار پڑھیں روزانہ، یہ تو انشاءاللہ سب مہربان ہو جائیں گے ان کے ساتھ۔ زبردست۔ ایک بہت اہم ہے میسج فیس بک پر آیا ہے، اور خاتون ہے جو کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو ہارٹ کا پرابلم ہے، 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ یا دعا ہو، ہم زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں، ورد کریں، تاکہ دوبارہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ کہتے ہیں 3rd ہارٹ اٹیک بڑا ڈیڈلی بھی ثابت ہو سکتا ہے، تو اس لیے جی اس کے لیے یہ ہے کہ 11 بار درود شریف اور درمیان میں 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ، سورہ علم نشرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ اور اگر ان کو شوگر نہیں ہے، شوہر کو ان کے، تو بئی کا مربع روزانہ استعمال کرائیں۔ بری کا مربع، جی ٹھیک ہے، بئی کا مربع لے لیں، ٹھیک ہے، کم سے کم 1 چھٹانک مربع یہ روزانہ پانی سے، گرم پانی سے دھو کر اور ان کو استعمال کرائیں صبح نہار منہ۔ اگر کچھ عرصے یہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا۔ اور وظیفہ یہ ہے جتنے بھی لوگ ہارٹ کے پیشنٹس ہیں کہ 11 مرتبہ درود شریف، پھر سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ آخر میں بھی درود شریف۔ اور جو لوگ 1 گرام دار چینی روزانہ پسی ہوئی رات کو سوتے وقت لیں، ان کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ سنمن، جی اچھا، زبردست، تو ویسے بھی سنمن یوز کرنا چاہیے پھر، ویری نائس، اوکے۔ اور کس طرح سے اس کو بس پیس کے آپ نے اس کو پیس کے رکھ لیں، رات کو سوتے وقت 1 کپ دودھ سے لے لیں۔ اچھا، زبردست، بہترین ہے یہ۔ اچھا، شوگر کو بھی فائدہ کرتی ہے اور ہارٹ اٹیک کو بھی فائدہ، ویسے بھی ہمیں کھانے میں جی شامل ہارٹ کرنی کے لیے چاہیے بہت مضبوط ہے، اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے سنمن، تو کچھ لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے۔ کالر ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی، کورنگی سے جو ہے وہ سے بات کر رہی ہوں جی، کہیے جی۔ وہ اصل مسئلہ یہ کہ میرے دونوں ہاتھ کے جو جوڑ ہیں نا، انگلیوں کے درمیانے جوڑ، جوائنٹس، ٹھیک ہے جی جوائنٹ، ان میں بہت تکلیف ہے، اور وہ صرف وہ مٹھی پوری بند نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی صرف یہ ہاتھ میں ہے مسئلہ؟ نہیں، اور پورے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف دونوں ہاتھوں کے انگلیوں میں، بالکل انگلیوں میں۔ ویسے آپ کو کوئی جوائنٹس کا پین تو نہیں ہوتا ہر وقت؟ صبح میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم پوچھ لیتے ہیں شیخ صاحب سے، صرف ہاتھ کی انگلیوں کے جو جوائنٹس ہیں۔ جی اس کے لیے سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور تھوڑے سے رغن زیتون پہ دم کر کے اس کی مالش بھی کریں۔ اچھا، اور دوسرے یہ ہے کہ ایک معجون آتی ہے، معجون سرنجان، معجون سرنجان، اگر یہ آدھی چمچی روزانہ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ زبردست، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور ہمارے پاس، میرے شوہر بچوں پر بہت سختی کرتے ہیں، مار پیٹ سے بھی گریز نہیں کرتے، ان کی یہ عادت تبدیل ہو جائے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ یہ تو اگر لوگ سن رہے ہیں تو پلیز اپنے بچوں کو مارنا چھوڑ دیں، نہ ان کوئی زندگی میں بہتری نہیں آتی بچوں کو اس طرح مارنے پیٹنے سے، بلکہ اور بچے جو ہیں وہ غصے والے ہی بن جاتے ہیں بڑے ہو کر۔ جی بتائیے۔ زیادہ شرارت کرتے ہیں، زیادہ شرارت کرتے ہیں پھر؟ جی اس کے لیے یہ ہے کہ ان سے کہیے کہ 40 مرتبہ روزانہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، یہ خاتون بھی کر سکتی ہیں؟ جی خاتون ہی کریں، خاتون ہی کریں، اور پڑھ کے پانی وانی پہ دم کر کے کسی چیز پہ ان کو اپنے شوہر کو دیں، پلائیں، تو انشاءاللہ بچوں سے وہ کھانا بناتے ہوئے اس پہ کسی چیز پہ، جیسے آپ ہمیشہ بتاتے ہیں نمک یا چینی پر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ طارق احمد شازی صاحب۔ ایک اور ہے جو میں آپ کے ساتھ میسج شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس کی وجہ سے ملازمت سے بھی ہاتھ دھونے پڑے ہیں، غصے پر قابو کے لیے وظیفہ بتا دیجیے۔ خود بھائی نے میسج کیا، اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ ان کو خود اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی کیا عادت ہے۔ سورہ توبہ، ٹھیک ہے، کی آیت نمبر 128، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، جی یہ 92 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں، 92 دفعہ، ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ان میں حلم پیدا ہو جائے گا اور غصہ کم سے کم ہو جائے گا۔ تو غصے سے تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو زندگی میں پیدا ہو جاتے ہیں، غصے کو کم کریں اور ذرا برف لے کر سر پہ رکھ لیا کریں، یہ بھی ٹھیک ہے نا شیخ صاحب ٹوٹ کا، برف لے کے سر پہ رکھیں تاکہ آپ کا غصہ کم ہو۔ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے ہمارا سیگمنٹ دیکھا ویا کا نستعین، اس سیگمنٹ کے لیے جتنی آپ نے پسندیدگی اور پیار و خلوص بھیجا، میں شیخ صاحب کو ہی بتاتی رہتی ہوں، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ کچن میں ہم جا رہے ہیں، اور کچن میں ہم جا کر پوچھتے ہیں
جی شیف سمیرا کیا حال چال ہے؟ ہو گئے پراٹھے تیار؟ بالکل ریڈی ہیں، زبردست، آپ کی سحری تیار کر چکے ہیں. اور یہ پراٹھے جب آپ کھا رہے ہو تو ساتھ میں کرشی جام شیری بڑا ضروری ہے. کرشی جام شیری سحری میں بھی پئیں، تر و تازہ ہے کیونکہ ڈال کے پیئے نا تو وہ سارا سندل اور گلاب کے خالص رکیات سے بنا ہے. تو آپ جو الائچی والا ہے نا، یہ میں واقعی آپ کو بتا رہی ہوں، میں کوئی وہ نہیں کر رہی کہ الائچی والا واقعی دودھ میں ڈال کے بہت ہی مزے کا لگتا ہے. جی تو میری بھابھی نے وہ الائچی والا جو شربت ہے یا کرشی جام شیری کا وہ دودھ میں ڈال کے بنایا، وہ اتنی خوش ہوئی مجھے، کہتی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ریڈ والے کے علاوہ یہ بھی اتنے مزے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اچھا جلدی سے آپ اس کو اگر ریپیٹ کرتے ہیں، آپ نے کیا کیا ڈالا ہے؟ آٹا 1 کپ آٹا 1 کپ میدا. اس کا آپ نے آٹا گوندھ لیا، نارمل پانی سے تھوڑا سا نمک ڈال لیا. اس کے بعد آپ نے 2 سے 3 آلو لیے، چھلکا اتار کے اس کو ابالنا ہے. ابالنے کے بعد اس کو آپ نے میش کر لیا. میش کرنے کے بعد 2 ٹیبل اسپون پیاز، 1 ٹیبل اسپون ہرا دھنیا چاپ کیا ہوا، 1 ٹیبل اسپون ہری مرچیں. یہ سب کچھ تینوں چیزیں آپ نے اس میں چاپ کی ہوئی ڈال دی، ساتھ تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچی، وہ زیادہ اچھا فلیور دیتی ہے، اور نمک. دیٹس اٹ. یہ ڈال کے آپ نے آلو میں مکس کر لیا. ساتھ آپ نے تھوڑی سی موزریلا چیز الگ سے گریٹ کر لی. پیڑا بنایا، اس کے بیچ میں ایک آلو کا بال بنا کے ڈالا، اوپر سے آپ نے موزریلا چیز ڈال کے اس کو واپس سے رول کر کے ہلکے ہاتھ سے بیلیں. وہ تھوڑا سا اوپر سے پھٹا پھٹا لگے گا، کوئی بات نہیں، بالکل صحیح پراٹھے بنے. اور ہلکا ہلکا تیل ڈال کے، گھی ڈال کے، جیسا دل چاہے فرائی کریں. ٹھیک ہے، ابھی ہمیں کھلاتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں فرحان علی وارث کو، شیخ صاحب کو اور عمران بھائی کو بھی، اور دیکھتے ہیں کہ آج پراٹھے کیسے بنے. کے بغیر ہم بڑھیں گے اپنے سیگمنٹ رب زدنی علما کی جانب. اور اس سیگمنٹ کی خاص بات جو سحر ٹرانسمیشن کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بڑی پیاری خواتین ہمارے ساتھ تمام ٹیمز میں موجود ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ کا ٹیم سے تعارف کروا دیں. ٹیم اے یعنی کہ ٹیم فاطمہ جناح میں ہے شہلا شاہد اور شازیہ جنید. ٹیم بی بیگم رانا لیاقت میں ہے سمینہ کاشف اور نادرہ اکرم. ٹیم سی یعنی کہ ٹیم آبادی بانو بیگم میں ہے شبانہ حاجی اور فاطمہ حاجی. آپ تینوں ٹیمز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم آغاز کرتے ہیں اپنے رب زدنی علما کا ٹیم فاطمہ جناح سے. آپ دونوں خواتین سے آج کے رب زدنی علما کا میرا پہلا سوال ہے یہ: حضرت ہود علیہ السلام کو کس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا؟ آپ کے آپشنز ہیں قوم سمود، بنی اسرائیل، قوم سبا، قوم عاد. 4 سوالات ہر ٹیم سے، ہر سوال کے 4 آپشنز. اگر اس راؤنڈ میں نتیجہ نہ نکلا تو ہم اگلے راؤنڈ کی جانب بڑھیں گے. قوم عاد جواب بالکل درست ہے. آپ سے ٹیم فاطمہ جناح میرا دوسرا سوال: کس صورت میں، قرآن کی کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بار بار ذکر کیا ہے؟ سورہ یونس، سورہ واقعہ، سورہ رحمان یا سورہ مزمل؟ جی جواب دے دیں. بات سورہ رحمان. سورہ رحمان جواب بالکل درست ہے. اگر آپ انہیں بتا رہی ہیں تو آپ خود بھی بتا سکتی ہیں. ڈر کس بات کا ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ بتا دیں. سورہ رحمان بالکل درست جواب ہے. آپ سے میرا تیسرا سوال: ارسطو کس کا شاگرد تھا؟ ارسطو کس کا شاگرد تھا؟ آپشنز ہیں افلاطون، بقراط، فیثاغورس یا سقراط. سقراط. سوچ لیں. سقراط. سقراط. سقراط جواب بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا آپ جواب دے دیں تو یہ تھوڑی کہا کہ غلط جواب دیں. سقراط نہیں، افلاطون صحیح جواب ہے. آپ سے میرا آخری سوال ٹیم فاطمہ جناح: قسطنطنیہ کو سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ کب بنایا گیا؟ 1453، 1459، 1463 یا 1472؟ یا تو جواب دے دیں یا قسطنطنیہ 15 دفعہ جلدی جلدی بول کے دکھا دیں. نہیں، جواب دیں. 1453، 1459، 1463 یا 1472؟ قسطنطنیہ کو سلطنت عثمانیہ کا جب دارالخلافہ بنایا گیا کون سا سال تھا؟ 1453، 59، 63 یا 72؟ اب بالکل پتہ نہیں ہے تو سوچ کر بھی پتہ نہیں چل سکتا، تکا لگا لیں. 1453. 1453 تکا کامیاب ہوا. جواب درست ہے. 4 میں سے 1 سوال کا جواب غلط دیا. اور اب بیگم رانا لیاقت علی خان، اگر آپ 4 سوالوں کا صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ تو آگے بڑھ ہی رہے ہیں. تو پھر ہم دیکھیں گے ٹیم بانو بیگم کیا کرتی ہیں. ٹیم بی یعنی کہ ٹیم بیگم رانا لیاقت علی، آپ سے رب زدنی علما کا آج کا پہلا سوال ہے یہ: بنی اسرائیل غلامی سے نجات حاصل کر کے کس وادی میں داخل ہوئے تھے؟ بنی اسرائیل وادی فلسطین،
وادی حجاز, وادی سینا یا وادی طائف؟ وادی فلسطین, وادی حجاز, وادی سینا, وادی طائف؟ بنی اسرائیل غلامی سے نجات حاصل کر کے کس وادی میں داخل ہوئے تھے؟ وادی فلسطین, وادی حجاز, وادی سینا, وادی طائف؟ وادی سینا. وادی سینا جواب بالکل درست ہے. آپ سے ٹیم بی میرا دوسرا سوال, تفسیر ضیاء القرآن کے مؤلف کا نام بتائیے. تفسیر ضیاء القرآن کے مؤلف کا نام بتائیے. پیر کرم شاہ الزہری, سید عبد القادر شاہ, ابو محمد عبد الحق یا احمد رضا خان؟ پیر کرم شاہ الازہری, سید عبد القادر شاہ, ابو محمد عبد الحق یا احمد رضا خان؟ سیکنڈ آپشن. سیکنڈ آپشن جو بھی تھا, کیونکہ نام اتنے مشکل ہیں. سیکنڈ آپشن تھا سید عبد القادر شاہ. ایک دفعہ ریپیٹ کریں گے. تفسیر ضیاء القرآن کے مؤلف کا نام بتائیے. پیر کرم شاہ الازہری, سید عبد القادر شاہ, ابو محمد عبد الحق اور احمد رضا خان؟ پہلا آپشن پیر کرم شاہ الازہری جواب بالکل درست ہے. آپ سے ٹیم بی میرا تیسرا سوال, مولانا ابو الکلام آزاد کا اصل نام کیا ہے؟ آپشنز: غلام محی الدین احمد, غلام حسین عمرانی, غلام اسحاق خان یا عبد العزیز خان؟ مولانا ابو الکلام آزاد کا اصل نام عبد العزیز خان. یہ جواب غلط ہے. غلام محی الدین احمد تھا ان کا صحیح نام, اصل نام. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پہلے گورنر کون تھے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پہلے گورنر کون تھے؟ زاہد حسین, آفتاب غلام نبی قاضی, امتیاز عالم حنفی یا عشرت حسین؟ زاہد حسین. زاہد حسین جواب بالکل درست ہے. اس طرح آپ کا ایک جواب غلط ہوا, سیم جیسے کہ ٹیم فاطمہ جناح کا ایک جواب غلط ہوا. ٹیم بانو بیگم, اگر آپ نے اس راؤنڈ میں چاروں سوالات کے جواب دے دیے تو آج کی وننگ ٹیم آپ ہی ہوں گی. کوئی بزر راؤنڈ کی جانب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ نے ایک جواب غلط دیا اور 3 صحیح دیے تو ہم تینوں ٹیمز کے درمیان بزر راؤنڈ کی جانب بڑھیں گے. ٹیم سی, آپ سے آج کے رب زدنی علما کا پہلا سوال ہے یہ, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ام حکیم, حضرت عاتقہ, حضرت صفیہ یا حضرت عروہ؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت ام حکیم, حضرت عاتقہ, حضرت صفیہ, حضرت عروہ؟ حضرت صفیہ. حضرت صفیہ جواب بالکل درست ہے. آپ رشتے میں رسول اللہ کی پھوپھی تھی. آپ سے میرا دوسرا سوال ٹیم بانو بیگم, حدیث کی کتاب جامع ترمذی کے مرتب کون ہیں؟ امام محمد بن موسیٰ, امام محمد بن مسلم, امام ابو عیسیٰ یا امام ابو حنیفہ؟ وہاں پہ بھی آ رہے ہیں آپشنز, دیکھ سکتے ہیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حدیث کی کتاب جامع ترمذی کے مرتب کون ہیں؟ امام محمد بن موسیٰ, امام محمد بن مسلم, امام ابو عیسیٰ یا امام ابو حنیفہ؟ دوبارہ کہہ دوں, حدیث کی کتاب جامع ترمذی کے مرتب کون ہیں؟ امام محمد بن موسیٰ, امام محمد بن مسلم, امام ابو عیسیٰ یا امام ابو حنیفہ؟ امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ 4 دفعہ میں نے اگر یہ سوال پڑھا ہے, اس کے بعد یہ جواب غلط آیا تو مجھے دکھ ہوا. یہ غلط جواب ہے, امام ابو عیسیٰ صحیح جواب ہے. آپ سے میرا تیسرا سوال ٹیم بانو بیگم, حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں لاہور, سکھر, سہون یا ملتان؟ ملتان جواب بالکل درست ہے. آپ سے میرا آخری سوال, اگر آپ نے اس سوال کا صحیح جواب دے دیا تو بزر کی جانب ہم بڑھیں گے. علامہ شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب کب دیا گیا تھا؟ آپ نے ایئر مجھے بتانا ہے. آپ کے آپشنز ہیں یہ 1894, 1895, 1986 یا 1897؟ 1894, 1895,
1986 یا 1897. مجھے پہلے اردو کی گنتی بالکل اس طرح کی آتی نہیں تھی جب میں نے نیوز سٹارٹ کی. شکر ہے میں نے سیکھ لی, ورنہ یہ رمضان ٹرانسمیشن ہو نہیں سکتی تھی بالکل بھی. جی بتائیے, آپشن دوبارہ بتا دوں, 1894, 1895, 1986 یا 1897. 1897 لاک کر لیں جواب, اس کے بعد پھر کوئی آپشن نہیں ہوگا. 1897 جواب غلط ہے, اس لیے بیگم رانا لیاقت علی خان اور فاطمہ جناح آپ دونوں ٹیمز میں ہم بزر راؤنڈ کی جانب بڑھ رہے ہیں. بزر بجا کر دکھا دیجئے کہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے یا نہیں. ٹیم فاطمہ جناح بالکل ٹھیک, دونوں کا بزر ورکنگ کنڈیشن میں ہے. میں آپ سے سوال کروں گی, وقت نہیں ہوگا جواب کے لیے, آپ نے فوراً جواب دینا ہے. اگر کسی نے بزر بجایا تو میں جواب لوں گی, ورنہ میں خود جواب دے کر دوسرے سوال کی جانب بڑھ جاؤں گی. میرے پاس اس راؤنڈ میں کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے, تو آپ لوگ بھی سپیڈ بریکر کے لیے خواہش مت رکھیے گا. دونوں ٹیمز تیار ہیں. میرا پہلا سوال, سراقہ بن جاسم ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیوں کر رہا تھا؟ وجہ کیا تھی تعاقب کی؟ اس کا جواب ہے 100 اونٹوں کے لالچ میں. آپ سے میرا دوسرا سوال, 5ویں کلمے کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ 5ویں کلمے کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ پندم کلمہ استغفار. کلمہ استغفار بالکل درست جواب. ٹیم فاطمہ جناح آپ کو مبارک ہو, آپ آج کی وننگ ٹیم ہیں. رب زدنی علما کی ہماری وننگ ٹیم کے لیے فٹائل کی جانب سے ایک زبردست سا کچن سیٹ جا رہا ہے, اور ڈائمنڈ فوم کے میٹرس بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. ہماری جو فرسٹ رنر اپ ٹیم ہے آپ کے لیے ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے چاپر جا رہا ہے, اور ڈائمنڈ فوم کے کچھ تحائف. اور جو سیکنڈ رنر اپ ٹیم ہے یعنی کہ ٹیم بانو بیگم, آپ کے ساتھ بھی ویسٹ پوائنٹ کا چاپر اور ڈائمنڈ فوم کی جانب سے کچھ تحائف جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہماری آج کی سحر نشریات اپنے اختتام کو پہنچی. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ, فرحان علی وارث عمران بھائی آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہماری سحر نشریات سے متعلق کیا چیز آپ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں, کس چیز میں آپ بہتری دیکھنا چاہتے ہیں, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہم یہ سحر نشریات تو اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے, لیکن 3 بجے ٹھیک 3 بجے آپ سے ملاقات ہوگی اپنی افطار نشریات کے ساتھ. دیکھتے رہیے احساس رمضان ٹرانسمیشن صرف جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر.